بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آئی، جو کہ اناؤنسمنٹ کی انفارمیشن منسٹر جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ جی جو عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جو امریکی مراسلہ سا جس کے اوپر پاکستان کی تمام پالیٹکس جس نقطے کے اوپر فوکسڈ ہے اور اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور وہ یہ کہ جی کیا یہ کانسپریسی تھی کہ نہیں تھی، تو یہی والی بات کانسپریسی والا جو اسپیکٹ ہے کہ جی اس کے اوپر اس کی پروو کرنے کے لیے کمیشن بنانے کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی۔ لیکن اس اناؤنسمنٹ کے تھوڑی دیر کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے اور وہاں پہ جو فارمر ان کے انفارمیشن منسٹر تھے جو پچھلی گورنمنٹ کے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے فواد چودھری صاحب، ان کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آ گئی کہ جی ہم اس کمیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو حکومت جس قسم کے کمیشن کی بات کر رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں گے اور ایک اس کا کمیشن کا ایک ایسا سربراہ ہم مقرر کریں گے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اور وہ اس کو ہم یہ اسائن کریں گے کہ جی آپ اس مسئلے کو پروب کریں اور اس کے ٹی او آر کے لیے کہ جی کیبنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے۔ لیکن ہوگا وہ سارا کانسپریسی ریلیٹڈ ہی کہ کیا یہ کانسپریسی تھی یا کانسپریسی نہیں تھی، اور کیا اس کانسپریسی میں پاکستان میں کوئی لوگ انوالو تھے یا نہیں تھے، جو امریکن جو مبینہ طور کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی امریکہ کی طرف سے کانسپریسی تھی۔ تو اس سارے اسپیکٹ کے اوپر، جبکہ اب دوسری سائڈ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس قسم کے کسی بھی کمیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہم صرف ایک کمیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ کمیشن بنائے اور اس کا اوپن ٹرائل ہو، یعنی کہ اس میں چھپی ہوئی بات کوئی نہ ہو، جو بھی چیز ہو وہ اوپن ہو۔ سو ان کی بڑی کلیئر کٹ ڈیمانڈز ہیں جو پی ٹی آئی کی، مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے جو عمران خان صاحب ہیں، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ خود اس چیز کو پروو کریں۔ اب ہوگا کیا، وے فارورڈ کیا ہے، آگے کس طریقے سے اس کے اوپر چلے گا۔ لیکن ایک میں آپ کو یاد دہانی کرتا چلا ہوں کہ جی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اسی وقت جب انہوں نے یہی والی لیٹر گیٹ کی بات کی کہ جی یہ میری گورنمنٹ کو کانسپریسی کے ذریعے ریموو کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی، تو اس کیبنٹ میٹنگ میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق جو ہیں ان کے انڈر ایک کمیشن بنایا گیا، اور یہ میرا ہے لاسٹ ان کی کیبنٹ کی میٹنگ تھی۔ تو ان کے انڈر کے جی وہ یہ پروو کریں گے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا۔ تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے انہوں نے جنرل طارق نے یہ کہہ دیا کہ جی میں یہ جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ نہیں لے سکتا، بیکاز گورنمنٹ ہی اس کے بعد ظاہر ہے فوری طور کے اوپر چلی گئی۔ انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں کہ جی سو نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ جس قسم کا مرضی کمیشن بنا دے۔ تو اب یہ ہے کہ جی چونکہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کمیشن یعنی وہ اس سارے مسئلے کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، پروب کریں۔ لیکن اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سپریم کورٹ یہ کمیشن بنائے بلکہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے، پبلک، یعنی کہ اس میں سب لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس کے اوپر اب میرا خیال ہے کہ حکومت اگر کوئی کمیشن بنائے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا ایک ظاہر ٹریک ریکارڈ ہے، پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا خاص طور کے اوپر وہ ایک بڑی کلیئر پوزیشن لیتے ہیں۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کمیشن بنا دیں، حکومت اگر کمیشن بنائے گی تو اس کو یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اس نے اگر پروب کیا، اس نے انویسٹیگیشن کی، اور جتنی بھی اگر ایمانداری کے ساتھ بھی انویسٹیگیشن انہوں نے کروائی اور وہ انویسٹیگیشن ہوئی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی تسلیم نہیں کریں گے عمران خان صاحب۔ سو بہتر میرا حال یہی ہوگا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھ دیا جائے، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دیا جائے کہ جی یہ اپوزیشن کی، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے، اور چونکہ یہ ساری پاکستان کی پالیٹکس اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کے ارد گرد، یہ جو کانسپریسی والی بات ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہر چیز اسی کے اوپر فوکسڈ ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ جی اس کے اوپر چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنا کمیشن کو بنا دیں، اور اس کمیشن کو ظاہر ہے آپ 2 ہفتے دے دیں، 3 ہفتے، 4 ہفتے، واٹ ایور، اور اس کو وہ جس قسم کا بھی ایویڈنس لینا چاہے، حکومت کے کسی بھی ادارے سے لینا چاہے، انٹیلیجنس ایجنسی سے لینا چاہے، اسٹیبلشمنٹ، فارن آفس، جہاں سے بھی وہ جس قسم کا ایویڈنس لینا چاہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے، وہ بلکہ ان کو بلا کے ان سے لیں انفارمیشن کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کریں۔ لیکن یہ کام کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے ضروری یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب سے خاص طور کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان سے لکھوا لینا چاہیے کہ کیا اگر وہی ایون اگر چیف جسٹس جو کمیشن بناتے ہیں تو جو بھی کمیشن کا کنکلوژن ہوگا، تو کیا وہ کنکلوژن جو بھی وہ کمیشن فیصلہ کرے گا تو کیا اس فیصلے کو پی ٹی آئی یا عمران خان تسلیم کریں گے، بیکاز
پاسبلٹی زیادہ، یہ میری اب اسیسمنٹ ہے، ابھی تو کمیشن بنے گا، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. انٹرفیئرنس والی جو بات تھی اس کے اوپر تو ظاہر ہے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اور وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی میں اپنے کچھ ویلاگز میں بتا چکا کہ جی مداخلت ہوئی امریکہ کی طرف سے، وہ جو مراسلہ تھا وہ ایک حقیقت تھا، اس کے بارے میں جو کہا جاتا رہا وہ اس وقت کی اپوزیشن اور آج کے جو گورنمنٹ اور اس کے اتحادی جو کہتے رہے کہ جی وہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے، وہ بالکل غلط تھا. ایک مراسلہ تھا، ایک کیبل تھی، اور وہ کیبل اوفینسو تھی جس میں یہ بات بھی لکھی گئی، ظاہر ہے وہی والی بات کہ جی اگر نو کانفیڈنس عمران خان کی حکومت کے اگینسٹ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، یہ سارا کچھ. اور یہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس نے اس کو انڈورس کیا، وہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ایک عمران خان صاحب کے انڈر میٹ کیا اور جس نے بعد میں شہباز شریف صاحب کے انڈر میٹ کیا. دونوں میٹنگ میں اس بات کے اوپر تو کلیئر کٹ مطلب یہ بات واضح تھی کہ ایک ایسی چیز کنوے کی گئی امریکہ کی طرف سے جو ناپسندیدہ تھی، اور اسی کے کنسیکوینس میں ڈیمارش ایشو ہوا اور ایک پروٹیسٹ کیا گیا امریکہ کو کہ جی یہ چیز آپ نے، یعنی جس طرح جو بھی ڈپلومیٹک جس کو ڈیمارش بولتے ہیں یا ایک آپ پروٹیسٹ اپنا لانچ کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ، یہ کام ہوا. لیکن اب یہ ہے کہ جی وہ کانسپریسی تھی کہ نہیں تھی، وہ دونوں دفعہ مطلب ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے کہا کہ کانسپریسی نہیں تھی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے جو مین ان پٹ تھا وہ سیکیورٹی ایجنسیز کا تھا، وہ آئی ایس آئی کا تھا، وہ میرا خیال ہے پاسبلی آئی بی کا بھی ہوگا، کیونکہ ایک نہیں بلکہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی گئی. لیکن آئی ایس آئی کے بارے میں تو کلیئر تھا، وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آئی ایس آئی کی بات کی تھی. سو اب یہ ہے کہ جی کس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کس قسم کا ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ دیکھیں یہ صرف ملاقاتیں جو ہوتی ہیں، فرض کریں اگر آپ کے ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ ویسے بڑا نارمل ہے، پولیٹیشینز بھی ملتے ہیں، جرنلسٹ بھی ملتے ہیں مختلف قسم کے ڈپلومیٹ سے، اور ایم این ایز بھی ملتے ہیں، ایم پی ایز سے بھی، یعنی وہ تو مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں. ایون وہ علماء سے ملتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو تو چھوڑ دیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے، ایون علماء سے، مختلف لوگوں سے ڈپلومیٹس انٹریکشن کرتے ہیں، ملاقات وہ کرتے ہیں، اور اس کی وہ اسیسمنٹ واٹ ایور جو بھی کچھ کرتے ہوں گے. لیکن اگر آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان، زرداری صاحب یا مختلف یہ لوگ کہ جی انہوں نے یہ کانسپریسی کا حصہ تھے جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف یہ ملنا کافی نہیں، اس کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس ریکوائرڈ ہوگا. اور پھر یہ بات چونکہ کچھ پی ٹی آئی کے مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے، اور جو صاحبزادہ مولانا جو ہیں مولانا صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب جو ان کے ریلیجس منسٹر تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، انہوں نے اس دن میرا لاسٹ ویک یہ بات کی تھی کہ ان کو ملوایا گیا، ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے تھے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی اس قسم کا آپ کے پاس ثبوت ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی قسم کا اس قسم کا ثبوت آپ کو، میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ہو سکتا ہے. اگر یہ چیز ہوئی بھی ہو تو ایویڈنس کم از کم اس قسم کا نہیں ہوتا کہ جی آپ کسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ دیں کہ انلیس کہ وہ جو پلیئرز ہیں، مین پلیئرز، وہ پولیٹیشنز ہوں یا وہ جو بھی لوگ ہوں انوالو، وہ بعد میں جا کے کبھی جا کے اناؤنس کریں کہ جی اس طرح کی بات ہوئی تھی اور ہم اس قسم کی چیز میں انوالو رہے ہیں. ادروائز یہ کانسپریسی اس قسم کی کو پروو کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور ایک اور بات کہ جی کیا کانسپریسی جب کی جاتی ہے تو وہ لکھ کے بھی کی جاتی ہے کہ نہیں، جیسے کہ ظاہر ہے ایک مراسلہ آیا اس میں اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی کہا گیا جی ہمارے ساتھ کانسپریسی ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ جو کانسپریسی ہوتی ہے وہ لکھ کر نہیں کی جاتی، اس میں تو آپ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اشارہ بھی نہیں ملتا اور وہ ظاہر ہے اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ امریکہ حکومتوں کو بدلتا ہے، حکومتوں کو بہت سی حکومتیں اس نے مطلب ہے کہ مختلف قسم کی گورنمنٹس جن کو پسند نہیں کرتا اس کے اگینسٹ اس کو انہوں نے ٹاپل بھی کروایا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا. لیکن اس کیس میں ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہی کانسپریسی ڈٹرمن ہوگی کہ جی واقعی کانسپریسی ہوئی تھی. اور میری ذاتی رائے میں یہ بہت مشکل کام ہے. بے شک یہ چیف جسٹس کے انڈر کمیشن بنے یا جو بھی بنے، میرا خیال ہے کہ اس قسم کا ایویڈنس کا حصول جو ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ اف ناٹ امپاسبل. تو اس میں پھر ظاہر ہے پھر جو رزلٹ آئے گا وہ یہی ہوگا کہ کانسپریسی نہیں ہوئی تھی. تو کیا عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کریں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے اگر یہ اس طرح کی بات ہے اور سپریم کورٹ کرتی ہے تو عمران خان صاحب سے یہ ضرور لکھوا لینا چاہیے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کو مانیں گے، بیکاز ان کا سارا بیانیہ ہی ڈفرینٹ ہے. ان کے بیانیہ تو ہے ہی کہ کانسپریسی ہوئی ہے. بس یہ جو اس وقت جو پالیٹکس ہے ان کی، اس کی پالیٹکس کا سارے کا سارا فوکس ہی یہی ہے، سارے کا سارا زور ہی یہی ہے کہ کانسپریسی ہوئی تھی.
تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی یہ نہ ہو کہ جی آپ کمیشن بنا دیں، ساری ایک ایکسرسائز ہو جائے اور پھر کمیشن کی جس قسم کے کنکلوژنز آئیں وہ کانسپریسی کو تو وہ اسٹیبلش نہ کریں کہ کانسپریسی کوئی بھی نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر کوئی نئی قسم کی انٹرپریٹیشن آ جائے اور پھر نئی قسم کی سیاست چل پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اس طرح سے وہ تسلیم نہ کریں عمران خان صاحب. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کو پہلے لکھوا لیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.